اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ہنا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکون پایا۔ المصائب حضرت بی بی زینب، آپ مولا علی کی وہ بہادر بیٹی تھی جو کربلا میں صبر اور بہادری کی مثال بنی۔ آپ کی پیدائش 5 جمادی الاول 5 ہجری کو مدینے میں ہوئی۔ آپ امام حسن اور حسین سے چھوٹی تھی، پر کربلا میں جب آپ پہنچی تو امام حسین کی بڑی بہنوں کی طرح آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کو زینب کبریٰ یعنی بڑی زینب کہا جاتا تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئیں تو آپ ہمیشہ کہتے، زینب تمہیں بڑی مصیبتیں دیکھنی ہیں مگر صبر کرنا۔ آپ کی شادی آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔ عبداللہ بن جعفر بہت امیر اور مالدار انسان تھے۔ آپ نے اپنے حق مہر میں حسین کو مانگا اور کہا کہ میں اس کی خدمت کروں گی۔ محمد، علی، عباس، ام کلثوم اور فاطمہ آپ کی 6 اولادیں تھیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھے اور کوفیوں کے روز کی تعداد میں خط آنے لگے تو آپ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو بی بی زینب نے حضرت جعفر سے اجازت طلب کی کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ جاؤں گی۔ حضرت جعفر نے منع کیا کہ بچے چھوٹے ہیں، تو آپ نے کہا بھائی اکیلے ہیں، میں کیسے چھوڑ دوں، اور آپ کربلا کے لیے حضرت امام حسین کی ساتھی بن گئیں۔ کربلا کا ہر منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور صبر کیا۔ کبھی اپنی جان دینے والے محافظ بھائی کی شہادت دیکھی تو کبھی بی بی سکینہ کو پیاس میں صبر سکھایا۔ جب علی اکبر کی شہادت ہوئی اور ایک باپ سے اپنے بیٹے کی جنازے کو اٹھایا نہیں گیا تو آپ نے بڑھ کر سہارا دیا۔ حضرت قاسم کو مولا حسین کو بھیجنا مشکل ہوا تو آپ نے بڑھ کر گلے لگایا۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنے بھائی کے ہاتھوں میں دم توڑتے ہوئے دیکھا اور آپ صبر کرتی رہیں۔ جب تمام مرد شہید ہو گئے تو مولا حسین کو الوداع کہنے کے لیے آپ خیمے میں علمدار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ جانتی تھی کہ اگر ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا تو تمام خیمے کی خواتین اور بچے بکھر جائیں گے اور زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے انہیں سہارا دینا تھا۔ آپ اپنے جان سے پیارے بھائی کو شہادت کے لیے جاتا ہوا دیکھتی رہیں اور آپ نے کربلا کے ہر نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ظلم کی ایک داستان آپ کی آنکھوں میں سما گئی۔ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو آپ نے بچوں اور زین العابدین کو سہارا دیا۔ وہ کوفہ جہاں آپ کے بابا کو شہید کیا گیا تھا اس کوفے کے بازار میں سے گزارا گیا اور دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ جب ابن زیاد نے کہا دیکھ زینب ہم نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو آپ غصے سے کھڑی ہوئی اور آپ نے ایسا خطبہ دیا کہ تمام لوگ ہل گئے۔ آپ کھڑی ہوئی اور آپ نے فرمایا اے ابن زیاد تو نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا اور ہمارے بزرگوں کو کاٹا، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں ختم کر دے گا؟ خدا کی قسم تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیں مٹا دے گا، تو ہماری وحی کو ختم کر دے گا، لیکن تیرے دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ کو کوفہ سے شام لے کے جایا گیا۔ وہاں یزید امام حسین کے سر کے ساتھ بے حرمتی کرتا رہا۔ آپ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب یزید نے کہا کہ شکر ہے اللہ نے تمہیں قتل کیا، تمہیں ذلیل کیا، تو آپ ایک بار پھر غصے سے کھڑی ہوئیں۔ آپ نے فرمایا تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیں زمین کے کنارے بند کر دے گا، ہم پہ آسمان روک دے گا؟ خدا کی قسم تو ہمارا خون بہا کر اپنا گناہ بڑھا رہا ہے، ہمارا گوشت کاٹ رہا ہے۔ یاد رکھ کل ہمارے اور تمہارے درمیان میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کروائیں گے۔ آپ کا خطبہ سن کر تمام لوگ رونے لگے تو یزید غصے سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے عورت تیری زبان بہت تیز ہے۔ تو آپ نے بہت غصے اور جلال سے کہا کہ یہ میرے بابا مولا علی کی وراثت ہے۔ یزید نے آپ کو زندان میں ڈال دیا اور وہاں پر آپ نے بی بی سکینہ کو اپنے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے بیٹے اون اور محمد کربلا میں شہید ہو گئے تھے، آپ ان کو یاد کر کے روتی رہیں۔ 20 صفر اربعین کو جب آپ امام حسین کی قبر پر پہلی دفعہ آئیں تو آپ کا صبر کا دامن ٹوٹ گیا اور آپ بہت روئیں۔ مدینے جا کر آپ نے ہر انسان کو کربلا کی سچائی بتائی، اسی وجہ سے آپ کو المصائب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کی خاطر وقف کر لی، اپنی اولاد، اپنے بھائی، سب کو اسلام کی خاطر شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ 15 رجب کو آپ کی وفات 66 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کے روزے کا صحیح طریقے سے کسی کو بھی نہیں معلوم۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ دمشق میں آپ کو مدفون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی خاطر ایسے ہی صبر اور استقامت دے اور بہادری کی علامت بنائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔